لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا به للذكر ترديد. فتسبيح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد،
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر
وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ بڑے ہی قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں، زندہ دل سفید ریش بزرگوں، معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین نے تمام مہینوں کو پیدا کیا ہے، دنوں کو پیدا کیا ہے، راتوں کو پیدا کیا ہے، ماہ و سال کو پیدا کیا ہے۔ یوں دیکھا جائے تو سارے دن ایک طرح گزرتے ہیں، رات کی بات کی جائے راتیں بھی ایک طرح ہی گزرتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بعض دن ایسے ہیں کہ ان کی فضیلت، مقام اور مرتبہ دیگر دنوں سے زیادہ ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں کہ ان کا مقام و مرتبہ دیگر راتوں سے زیادہ ہے۔ کچھ مہینے ایسے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ دیگر مہینوں سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زیادہ فضیلت والے دن میں، زیادہ فضیلت والی رات میں، زیادہ فضیلت والے مہینے میں اگر ہم اعمال صالحہ زیادہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی زیادہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیگر دنوں یا راتوں کی بنسبت اس میں اجر، فضیلت وہ زیادہ عطا کرتا ہے۔ پورے سال میں سب سے زیادہ جو فضیلت والے دن ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں ان ایام کی فضیلت کا اندازہ تک نہیں ہے۔ کسی نے سب سے بہتر دن سمجھا محرم کے پہلے دنوں، عزاء کی مجلسیں، تعزیہ کے جلوس نکالے اور سمجھا کہ یہ سب سے زیادہ مقام مرتبے والے دن ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اور کسی نے رجب کے بعد دنوں کو افضل سمجھا، کسی نے کسی مہینے کے، لیکن دین اسلام نے جن دنوں کو زیادہ مقام اور مرتبہ نصیب کیا ہے وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عشرہ ذوالحجہ جو ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور اس میں ہمیں کون کون سے اعمال صالحہ سر انجام دینے چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالحجہ کے پہلے دنوں کی فضیلت اور منقبت کی خاطر قرآن پاک میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ تذکرہ کیا بلکہ ان کا مقام مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم اٹھا کر تذکرہ کیا ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے ذوالحجہ کے پہلے عشرے کی، قسم اٹھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اللہ رب العزت جس کی قسم اٹھا رہے ہیں اس کا مقام مرتبہ کہیں بلند ہے، اس بنا پہ اللہ رب العزت نے اس کی قسم اٹھائی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، جو چند معلوم دن ہیں، ایام معلومات بھی کہا، ایام معدودات بھی کہا، معلوم ہیں وہ دن اور گنتی کے چند دن ہیں وہ، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ قرآن پاک کی تفسیر کے ماہر ترجمان القرآن صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ چند دنوں میں اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، ان دنوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے جتنے بھی دن ہیں
ان سارے کے سارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا اگر کوئی عشرہ ہے تو وہ ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر اس ثمر کا اعلان کیا کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والے، منقبت والے، اجر اور ثواب والے دن ہیں۔ یہاں اشکال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تو ماہ رمضان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اور پھر جو آخری عشرہ ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کا بھی جواب دیا اور احادیث مبارکہ دونوں طرح کی ان کو سامنے رکھ کے امت کی رہنمائی فرمائی۔ فرماتے ہیں اگر دیکھا جائے راتوں کی طرف تو سب سے زیادہ مقام و مرتبے والی اگر کوئی راتیں ہیں وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کی خصوصاً جو راتیں ہیں ان میں آپ شب زندہ دار تھے، آپ راتوں کو سوتے نہیں تھے، بیدار رہتے تھے، بلکہ اپنی گھر والی، اپنی ازواج مطہرات کو بھی آپ بیدار کرتے تھے، تاکہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نور رکھا ہے، جو روشنیاں رکھی ہیں، جو خیر اور برکت رکھی ہے، اسے سارے حاصل کر سکیں، سمیٹ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ جو آخری 10 راتیں ہیں، لیلۃ القدر جو ہے، قدر کی جو رات ہے، یہ بھی ان 10 راتوں میں ایک رات ہوا کرتی ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر بات کی جائے راتوں کی تو رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ مقام و مرتبہ والی ہیں، لیکن اگر بات کی جائے دنوں کی تو سب سے زیادہ فضیلت والے اگر کوئی دن ہیں تو ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، حتیٰ کہ ماہ رمضان کا کوئی دن بھی ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی نیک عمل کرنا چاہے اور سمجھے کہ مجھے اس کا مقام بہت زیادہ ملنا چاہیے، ایک نیکی کروں لیکن اللہ رب العزت کے ہاں لاکھوں کروڑوں نیکیاں لکھی جائیں، اسے چاہیے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں کا خیال رکھے۔ آج ذو القعدہ کی 27 تاریخ ہو چکی ہے اور ابھی چند دن بعد ہی ذو الحجہ میں ہم داخل ہونے والے ہیں، اور ابھی سے تیاری کر لیجئے اور اس بات کو اپنے اذہان و قلوب میں بٹھا لیں کہ سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے اگر کوئی دن ہیں وہ ابھی شروع ہوئے چاہتے ہیں۔ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو ہم نے غنیمت جاننا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما العمل فی ایام افضل منها فی هذه قالوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد الا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان 10 دنوں میں عمل دیگر سال بھر کے جتنے دن ہیں ان میں عمل کی بجائے ان 10 دنوں میں جو کیا گیا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے جہاد فی سبیل اللہ بھی ان 10 دنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ ہاں، آپ جانتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کا مقام بہت بلند ہے کہ ایک انسان اپنی جان، اپنا مال سب کچھ لے کر نکل جائے اور اپنا گھر بار، تجارت، لین دین، دوست احباب، رشتہ دار سارا کچھ چھوڑ کر اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو جائے، بہت اونچا عمل ہے۔ لیکن رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دیگر دنوں میں کیا ہوا جہاد بھی ان 10 دنوں کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، ایسا مجاہد فی سبیل اللہ کہ جو ان 10 دنوں کے اندر جہاد کرے، ہاں اس کا مقام تو بہت زیادہ ہے، اور دیگر دنوں میں
ایسا مجاہد جو اپنے مال کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ نکلے اور وہاں اس کی جان بھی چلی جائے اور اس کا سارا مال بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قربان ہو جائے، پیچھے کچھ بھی نہ آئے، نہ وہ مجاہد زندہ واپس آئے غازی ہو کر، نہ اس کا کوئی سامان پیچھے لوٹے، اس کا عمل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً بہت بلند ہے، وہ ان 10 دنوں سے بھی زیادہ مقام رکھتا ہے۔ لیکن آپ سمجھیں کہ اگر ان 10 دنوں میں کوئی آدمی جہاد پر جائے، ان 10 دنوں میں اگر کوئی اللہ کی خاطر جہاد کرے، اس کا مقام و مرتبہ تو پھر کتنا بلند ہوگا، اس تک تو کوئی نیکی بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من ایام احب الی اللہ العمل فیہن من هذه الایام، دیگر ایام میں آپ عمل کریں، نیک عمل کریں، وہ عمل ان 10 دنوں میں کیے گئے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ نے 2 رکعتیں، ایک ہے کہ آج پڑھیں نفل 2 رکعت آج پڑھیں، اور ایک ہے کہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں 2 نفل پڑھیں۔ جو ذوالحجہ کے 10 دنوں میں 2 نفل آپ پڑھیں گے، اس کا مقام و مرتبہ کسی اور دن میں پڑھے گئے 2 نفل نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، یہ جو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، عرفہ کا جو دن ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں شامل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ عز وجل فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، سب سے زیادہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی دن لوگوں کو جہنم سے آزادیاں نصیب کرتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ عرفہ کا دن اتنی فضیلت والا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا داخلہ جہنم میں کنفرم ہو چکا تھا، لیکن اللہ رب العزت اس دن کی برکت سے ایسے لوگوں کو بھی اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تبارک و تعالی قریب ہوتا ہے۔ ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، اور فخر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ عرفہ کا وہ دن ہے جس دن لاکھوں کی تعداد میں حجاج کرام عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے، 2 سفید چادروں میں لپٹے ہوئے، پاس کوئی بہت قیمتی ساز و سامان نہیں، ہاتھوں سے خالی ہیں، سر کے اوپر کوئی پگڑی، کوئی دستار، کوئی ٹوپی، کوئی ایسا کپڑا نہیں، ننگے سر، گویا ننگے بدن، صرف اس کے اوپر 2 چادریں سفید پہنی ہوئی، جیسے ایک مردہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے یہ لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیاں چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ لاکھوں کا مجمع دیکھ کر ملائکہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فخر کرتے ہیں اور ملائکہ سے پوچھتے ہیں بتاؤ یہ اتنے زیادہ لوگ یہاں پہ کیوں جمع ہوئے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، لیکن یہ ایک فخریہ انداز ہے کہ بتاؤ یہ لوگ یہاں کس لیے جمع ہوئے؟ ہاں، مغفرت کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ حتیٰ کہ حاجی جب واپس آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی سمجھو جیسے آج ہی وہ پیدا ہو کر دنیا میں آیا ہے، سارے کے سارے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیا اللہ رب العزت۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی شان بہت بلند ہے۔ حج پہ سارے لوگ نہیں جا سکتے، جو حج پہ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف کر دیتا ہے،
لیکن جو حج پر نہیں جاتے، یہ دن اتنے مقام مرتبے والا ہے، اتنی فضیلت کا حامل ہے، اگر کوئی شخص اس دن میں روزہ رکھ لے، پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ 2 سال کے سارے گناہوں پر معافی کا قدم پھیر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی برکت کسی کو محروم نہیں کرتا ہے۔ حجاج وہاں روزہ نہیں رکھتے۔ نبی علیہ السلام نے جب حج کیا آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا، چونکہ وہاں حجاج نے اور بہت بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، ان کو اللہ ویسے معاف کر دیتا ہے، اور جو حج پر شریک نہیں ہیں وہ روزہ رکھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ ذرا اندازہ کریں، ایک آدمی کی 70 سال عمر ہوتی ہے، 80 ہوتی ہے، 100 سال ہوتی ہے، وہ ہر سال ہی یہ روزہ رکھتا رہے، تو آپ بتلائیں کیا اس پر کوئی گناہ ہوگا؟ اور یہ بات بعض لوگوں نے بنائی کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے گناہ معاف کرتا ہے، بڑے نہیں کرتا۔ نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ سارے گناہ ہی بخش دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ صرف چھوٹے گناہ بخشے، بڑے نہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ بڑے بھی بخشنے پر قادر ہے، چھوٹے گناہ بخشنے پر بھی قادر ہے۔ اور اسی طرح یہ جو 10 دن ہیں، اس میں یوم النحر بھی ہے، 10 ذو الحجہ، سب سے زیادہ فضیلت والا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 10 ذو الحجہ کا ہے، جس دن آپ قربانیاں کرتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ جو عظیم دن ہے، عظمتوں والا، فضیلتوں والا اگر کوئی دن ہے وہ یوم النحر ہے، جس دن لوگ قربانیاں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند دن ہے وہ یوم القر ہے۔ یوم القر سے مراد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ بعض صحابہ کرام نے بیان کیا یوم القر یعنی یوم الثانی من یوم النحر، یوم النحر کا جو دوسرا دن ہوتا ہے، عید کا دوسرا دن، اس کو یوم القر کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے ہاں دوسرے نمبر پر زیادہ مقام و مرتبے والا اگر کوئی دن ہے وہ یوم القر ہے۔ اور آگے بڑھیے، عشرہ ذو الحجہ شروع ہو رہا ہے، ہمیں کون کون سے اعمال اس عشرہ ذو الحجہ میں کرنے چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کوئی بھی نیک عمل ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو بھی حقیر نہ جانا کریں کہ یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، نہیں، حتیٰ کہ مسجد میں اگر کوئی تنکا گرا ہوا ہو آپ اس تنکے کو بھی باہر نکال دیں، جبکہ وہ تنکا پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، احادیث میں آتا ہے مسجد میں اگر کوئی تنکا پڑا ہو، مسجد کی محبت اس تنکے کے اندر بھی موجود ہوتی ہے۔ وہ تنکا بذات خود پسند نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کے گھر سے باہر نکالا جائے، لیکن چونکہ اس تنکے کے ساتھ یا اس کچرے کے ساتھ نمازی حضرات کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس لیے صفائی ستھرائی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو باہر نکالا جائے۔ ایک تنکا بھی آپ مسجد سے باہر نکال دیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے ہاں بہت عظیم عمل ہے۔ لہذا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام آپ تلاش کریں اور کوشش کر کے، یہ جو عشرہ ذو الحجہ شروع ہو رہا ہے، ذو الحجہ کے پہلے دن، ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی کوشش کیجیے۔ سلف صالحین بہت زیادہ چاقو چوبند ہو جاتے تھے جب عشرہ ذو الحجہ شروع ہوتا تھا، حتیٰ کہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، ان کے بارے آتا ہے اذا دخل ایام العشر اجتہد اجتہادا شدیدا حتی ما یکاد یقدر علیہ۔ سعید ابن جبیر جب ذو الحجہ کا پہلا عشرہ آتا، 10 دن آتے، اعمال صالحہ خوب توجہ اور محنت کے ساتھ کرتے، حتیٰ کہ اتنے عمل کرتے کہ کئی عمل تو ان کی طاقت سے بھی باہر ہو جاتے تھے، اتنے زیادہ نیک کام کرتے تھے ذو الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر جتنے گناہ کے کام ہیں
میں اور آپ جانتے ہیں ہم کون کون سے گناہ کرتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ کون کون سے گناہ ایسے ہیں جو میں دن کے وقت کرتا ہوں، کون سے گناہ ایسے ہیں جو رات کے وقت کرتا ہوں، کون سے گناہ ایسے ہیں جو سب کے سامنے کرتا ہوں، کون سے گناہ ایسے ہیں جو سب سے چھپ کر کرتا ہوں۔ یہ میں اپنے گناہوں کے بارے جانتا ہوں، آپ اپنے گناہوں کے بارے جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان کو اپنے آپ کا بہت زیادہ پتہ ہے۔ اپنے اپنے جو گناہ ہیں کوشش کر کے تمام گناہوں کو چھوڑیے۔ ہاں یہ تو ذو الحجہ کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کے ہاں یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس وقت جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں ذو القعدہ، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ عام مہینوں میں گالم گلوچ کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے، لیکن بطور خاص جو حرمت والے مہینے ہیں اگر ان کے اندر کوئی برا کام کرے گا، اس برائی اللہ رب العزت اس کا ایک بدلہ نہیں دے گا، بلکہ وہ جو گناہ کا کام ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ذو الحجہ کا یا اس طرح حرمت والے جو مہینے ہیں اگر اس میں کوئی ایک گناہ کمائے گا زیادہ لکھے جا سکتے ہیں، چونکہ ان کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ دنوں اور مقام کے اعتبار سے بسا اوقات گناہ بھی زیادہ لکھے جاتے ہیں۔ ایک ہے کہ باہر کوئی آدمی جھوٹ بولے، ایک ہے مسجد کے اندر کھڑا ہو کر جھوٹ بولے، آپ جانتے ہیں اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح یہ معاملہ بھی ہے، تو کوشش کر کے جتنے گناہ ہیں ان سے اجتناب کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اور تیسرے نمبر پر جب یہ ذو الحجہ شروع ہو جائے، پہلے 10 دن جو ہیں کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کیجیے، تکبیرات کا اہتمام کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ جب یہ ذو الحجہ شروع ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، لا الہ الا اللہ پڑھو، اور اسی طرح اللہ اکبر پڑھو، اور اسی طرح تحمید الحمدللہ پڑھو کثرت کے ساتھ۔ جو تسبیح ہے اس کو بڑھا دیں، اور اسی طرح تکبیرات کا اہتمام کیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا عمل نقل کیا۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ ابن عمر بازار جاتے، بازار کس لیے جاتے تھے؟ نہ کوئی چیز بیچنی ہے نہ کوئی چیز خریدنی ہے، تو پھر بازار کس لیے؟ صرف اس لیے جاتے کہ بازار میں جمگٹھا لگا ہوتا ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں، اور تجارت کی خاطر وہ ذکر اللہ سے کافی غافل ہوتے ہیں، چونکہ وہ گندے ترین جگہ پر ہوتے ہیں، اس بنا پر وہ اونچی اونچی تکبیرات پڑھتے۔ ان کی تکبیرات سن کر پھر سارا بازار جو تھا وہ بھی تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتا، حتیٰ کہ مینا کے جو بازار ہیں وہ تکبیرات کے ساتھ گونج جایا کرتے تھے۔ تو آج بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے، بازاروں میں نکل کر بلند آواز کے ساتھ تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے دن ہے۔ باقی تکبیرات کے الفاظ مختلف ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو تکبیرات پڑھا کرتے تھے ان کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ عبداللہ ابن مسعود پڑھا کرتے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو الفاظ ملتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا، یہ الفاظ عبداللہ ابن عباس پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابراہیم النخعی رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں وہ پڑھا کرتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ مختلف الفاظ بعض صحابہ کرام سے ملتے ہیں، کوئی لفظ بھی آپ پڑھ لیں، اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کا لفظ اندر آئے، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا لفظ آئے۔ اور اسی طرح چوتھا عمل یہ ہے جس آدمی کو اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے۔ صاحب استطاعت سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں جو صاحب نصاب ہو صرف قربانی اس پر فرض ہے، جبکہ ایسی بات نہیں۔ قربانی صاحب استطاعت پر فرض ہے، جو جانور خرید سکتا ہے
یا بڑے جانور میں حصہ لے سکتا ہے، اس پر قربانی فرض ہے، بھلے وہ آپ قرض لے کر کریں۔ جس طرح گھر کے کتنے کام ایسے ہیں ہماری پہنچ میں نہیں ہوتے، ہم قرض لے کر لیتے ہیں۔ یہ غلط معروف کر دیا بعض لوگوں نے کہ مقروض پر کوئی قربانی نہیں۔ ہاں، ایسا آدمی کہ جس کو پتا ہے کہ اگر میں قرض دے کر بھی قربانی کروں تو قرض واپسی کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہوگا، ایسا آدمی ظاہر ہے کہ وہ مجبور ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی آدمی کی طاقت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ لہذا جن کے پاس طاقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ قربانی کرے۔ اسی طرح پانچواں عمل یہ ہے، جو قربانی کرنا چاہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره، جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہے ذو الحجہ کا چاند وہ دیکھ لے، پھر اپنے بال ناخن وغیرہ وہ نہ تراشے، نہ کاٹے۔ اور صحیح مسلم کے روایات میں الفاظ ہیں کہ اپنی جو کھال ہے، چمڑا ہے، ماس ہے، یہ بھی نہ اتارے۔ یہ پابندی کب تک ہے؟ جب تک وہ اپنی قربانی قربان نہ کر دے۔ بھلے آپ دوسرے دن قربانی کریں، تیسرے دن قربانی کریں، چوتھے دن بھی قربانی جائز ہے، چوتھے دن بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، جب تک آپ کی وہ قربانی نہ ہو جائے تب تک بال ناخن کاٹنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کر دیا ہے۔ اس کا تعلق نماز عید کے ساتھ نہیں بلکہ قربانی کے ساتھ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ پابندی صرف گھر کے سربراہ پر نہیں ہے بلکہ یہ پابندی سارے گھر والوں پر ہے، کیونکہ قربانی صرف گھر کے سربراہ کی طرف سے نہیں بلکہ سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو چھوٹے بچے ہیں، کوشش کر کے ان کے بال ناخن یہ بھی نہیں تراش خراش کرنی چاہیے۔ صحابی رسول غالباً عبداللہ ابن عمر گزر رہے تھے اور کیا دیکھا کہ ایک خاتون ان 10 دنوں میں عید سے پہلے اپنے بچے کے بال کاٹ رہی، تو صحابی رسول دیکھ کر فرمانے لگے لو اخرتیہ الی یوم النحر، اگر تم قربانی تک اس کو مؤخر کر لیتی۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو پابندی ہے یہ سارے گھر والوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ قربانی سب کی طرف سے ہے تو یہ پابندی بھی سبھی پر عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح چھٹے نمبر پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی ہے وہ حج کریں اور عمرہ کریں، یہ بہت بلند و بالا عمل ہیں، بہت زیادہ مقام مرتبے والے عمل ہیں۔ تو اگر کسی کو حج اور عمرہ نصیب ہو جائے ان 10 دنوں میں تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ مقام و مرتبے والی بات ہے۔ اور اسی طرح 7ویں نمبر پر روزوں کا اہتمام کریں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ آپ ذو الحجہ کے جو پہلے 9 دن ہیں سبھی کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ جب معلوم ہو گیا کہ یہ سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں تو اگر آپ روزے میں ان دنوں کو بسر کریں تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ مرتبے والا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے امی جان حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو کوشش کر کے خود بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی تلقین کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح 8ویں نمبر پر جو عمل ہے بالخصوص جو عرفہ کا روزہ ہے اس کا اہتمام کیجیے۔ ویسے تو یہ جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں عرفہ کا روزہ بھی شامل ہے، لیکن عرفہ کا جو روزہ ہے بطور خاص اس کی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صیام عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ عرفہ کا جو روزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال جو گزر چکا اور 1 سال جو آئندہ آنے والا ہے ان 2 سالوں کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کوشش کر کے جو عرفہ کا روزہ ہے وہ رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ اب جو جدید مواصلاتی دور ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آج وہاں حجاج عرفہ میں ہیں
اور بسا اوقات ہمارا اور ان کا ایک دن کا فاصلہ ہوتا ہے. اس دن میں علماء کا اختلاف بھی ہے کہ ہمیں سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے عرفہ کا، یہ اپنے پاکستانی اعتبار سے رکھنا چاہیے. اس میں راجح قول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی ارشاد گرامی ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. اپنی اپنی رؤیت کا اعتبار کرتے ہوئے ہم روزہ رکھیں گے اور روزہ چھوڑیں گے. تو جس طرح ماہ رمضان ہم اپنا اعتبار کرتے ہیں، اسی طرح نمازوں کا اعتبار بھی ہمارا اپنا ہے. سعودیہ میں نماز کب ہوتی ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہم نے اپنے نماز کے وقت میں نماز ادا کرنی ہے. اسی طرح روزہ بھی ہم اپنے حساب سے رکھیں گے. ہاں چونکہ جدید دور ہے، معلوم ہو جاتا ہے میڈیا کے ذریعے، تو کوشش کر کے علماء نے کہا ہے کہ پھر یہ فضیلت والا روزہ ہے، کہیں یہ فضیلت ہم سے رہ ہی نہ جائے، کوشش کر کے دونوں دنوں کا روزہ رکھ لیں. جس دن حجاج عرفہ میں ہیں وہ بھی رکھ لیں، لیکن اصل جو روزہ ہے وہ چونکہ 9 ذو الحجہ کا ہے وہ بھی رکھ لیں. اور جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا، اگر یہ سارے 9 کے 9 روزے ہی رکھ لیے جائیں، اس جیسا پھر کوئی عمل نہیں ہوگا. تو 9 کے 9 روزے کوشش کر کے رکھنے چاہیے. اور اسی طرح جو آخری بات ہے عشرہ ذو الحجہ کے اعمال کے حوالے سے، وہ صدقہ خیرات کا اہتمام ہے. کوشش کر کے بہت زیادہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کریں. ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو بہت مال عطا کیے یہ باتیں صرف ان کے لیے ہیں، نہیں. جس کے پاس مال و دولت کم ہے صدقہ خیرات کا حکم اس کو بھی ہے. حتیٰ کہ جو مزدور آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ بہت کم ہے، صدقہ خیرات کا حکم اس کو بھی ہے. کیونکہ صدقہ خیرات کے ساتھ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اس کی کیا ضرورت مالدار طبقے کو ہے؟ یہ سب کو ہے، سبھی کو ضرورت ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جو کم مال والا ہے وہ زیادہ مال والے سے صدقہ خیرات میں جیت گیا. یہ کیسے ہوا؟ اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھیں. ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ ہے، وہ 100 روپے کا مالک ہے، اور دوسرا آدمی 10 روپے کا مالک ہے. جو 100 روپے والا ہے اس نے 30 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اور جو 10 روپے کا مالک ہے اس نے 5 روپے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیے. بتائیے کون جیتا؟ کس کا اجر زیادہ ہے؟ 30 روپے والے کا یا 5 روپے والے کا؟ 5 روپے والے کا اجر زیادہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، دوسرے نے آدھا خرچ نہیں کیا. اس لیے کوشش کر کے جن کے پاس مال کم بھی ہے صدقہ خیرات ان پر بھی لازم ہے، زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے. اور جن کے پاس استطاعت ہے وہ 1 سے زائد جانور قربانی کے خرید سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ حضرات جو قربانی کا جانور نہیں خرید سکتے، ہاں آپ عید کے موقع پر گوشت کا پیکٹ بنا کر ان کے گھر بھیج دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، بہت خیر کا کام ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ خیر کا کام کیا ہے؟ آپ پورے کا پورا جانور اس کو دیں تاکہ وہ اپنی طرف سے قربان کرے. یہ وہ سنت ہے، آج اس پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ متروکہ سنت ہے جسے چھوڑ دیا گیا ہے. جبکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو آدمی ایسی سنت کو زندہ کرے جو چھوڑ دی گئی ہو، اللہ رب العزت کے ہاں 100 شہیدوں کا اجر اس کو ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جانور قربان کرتے، اور وہ صحابہ جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی تھی آپ قربانی کے جانور منگوا کر ان میں تقسیم کرتے تھے. تو یہ جو ضحایا قربانی کے جانوروں کی تقسیم ہے، کوشش کر کے یہ بھی ہونی چاہیے. یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.